أن محمدا عبده ورسوله. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً امام اکرم ہادی عالم محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر. معزز سامعین کرام، عرب کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل جو جہالت عام تھی، ان میں سے ایک بڑی جہالت یہ تھی کہ ان کے پاس ایک دوسرے کے حقوق کھانے کی عادت تھی. کبھی وہ یتیموں کا حق کھا جاتے، کبھی وہ عورتوں کا حق کھا جاتے. یہ ان کے پاس عام سی بات تھی. عورت کی حقیقت، عورت کی حیثیت ان کی نظر میں وراثت ہی تھی. عورت کو وراثت نہیں ملتی تھی، بلکہ عورت بھی ایک وراثت کا سامان ہوتی تھی جو بڑے بھائی، چھوٹے بھائی یا کسی کے بھی ہاتھ میں چلی جاتی تھی. یہ عالم تھا وہاں کا. اسلام آیا، اس ظلم و بربریت کو ختم کیا. اسلام نے نصیحت کی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھایا. اللہ رب العالمین کا فرمان بتلایا. اللہ کہتا ہے: واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور جان لو اللہ متقین کے ساتھ. ظلم کرنا کسی بھی اعتبار سے، چاہے وہ مال و دولت کی وجہ سے، چاہے وہ آپسی جھگڑوں کی وجہ سے، چاہے وہ رشتہ داروں میں نا اتفاقی کی وجہ سے، چاہے وہ آپسی دشمنیوں کی وجہ سے، ظلم اسلام میں حرام ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ظلم کو حرام قرار دیا. کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے: یا عبادی
انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے پیارے بندو، اے میرے بندو، اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اور ساتھ میں نے تم پر بھی ظلم کو حرام قرار دیا، فَلَا تَظَالَمُوا، آپس میں ظلم مت کرو۔ ظلم کرنا شریعت میں حرام ہے، کسی بھی اعتبار سے ہو، چاہے وہ دولت کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ آپسی جھگڑوں کی وجہ سے ہو، چاہے وہ بھائی بہنوں کے رشتہ داروں میں تعلقات کی وجہ سے ہو، چاہے کسی بھی وجہ سے ہو، اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کرتا ہے شریعت نے روکا ہے اس کو۔ ہم مسلمان، ہماری زندگی قرآن و سنت پر چلنے والی ہے، ہم کسی کے بہکاوے میں، کسی کے بولنے پر نہیں چلتے۔ کوئی ہمیں کچھ کہہ دے، کوئی ہمیں کتنا ہی ابھار دے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہم کسی پر ظلم کریں گے۔ آپ جانتے ہیں دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ آخرت میں تو دے گا، دنیا میں بھی جلدی دے گا۔ آخرت میں ہے، آخرت میں اس کی سزا موجود ہے، لیکن دنیا میں بھی ایسے شخص کو جلدی سزا ملے گی۔ وہ دو گناہ کون سے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظلم و زیادتی اور رشتہ داریوں کو توڑنا۔ ظلم کرنا، رشتہ داریوں کو توڑنا، یہ دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا آخرت میں تو ملے گی ہی ملے گی، دنیا میں جلدی ملے گی۔ اللہ اکبر۔ اور سوچو اگر یہ دو چیزیں ایک ساتھ کسی میں پائی جائیں تو ظلم و زیادتی بھی پائی جائے، رشتہ داریوں کو توڑنا بھی پایا جائے، ایک ساتھ یہ دو گناہ پائے جائیں، کیا حشر ہوگا اس کا۔ اور آج ہمارے معاشرے میں یہ گناہ پایا جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو کھا جاتے ہیں، بھائی اپنے بھائی کا حق کھا جاتا ہے، بھائی اپنے بہن کا حق کھا جاتا ہے، بھائی اپنے دوسرے رشتہ داروں کے حقوق کھا جاتا ہے۔ آج ایک بیٹا اپنی ماں کا حق کھا جاتا ہے، آج ایک بیٹا اپنے باپ کا حق کھا جاتا ہے، آج ایک بیٹا اپنے دوسرے بھائی کا حق کھا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے انہیں اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ سامنے کیا سوچ رہے ہیں لوگ، بولنے والے کیا کہہ رہے ہیں، انہیں اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ ماں کا بھی حق مجھے ہی مل رہا ہے، باپ کا بھی حق مجھے ہی مل رہا ہے، بھائیوں کی پوری جائیداد پر قبضہ کر کے میں بیٹھا ہوا ہوں، نہ کسی کو ان کے حقوق دے رہا ہے نہ کچھ دے رہا ہے، اور پھر اس پر یہ کہ آنکھیں دکھاتا ہے، لڑائی کرنے پر آتا ہے، گالیاں دیتا ہے، رشتہ داریوں کو توڑتا ہے، مارتا ہے، قتل کرتا ہے، بہنوں کو برا بھلا کہتا ہے، یتیموں کا مال کھاتا ہے۔ اللہ کی قسم یہ دو گناہ اس شخص میں پائے جا رہے ہیں، سوچو اس دنیا کے اندر اس کا کیا حشر ہوگا، کیا حشر ہوگا۔ اپنے بھائیوں کے حقوق کھانے والوں، اپنے ہی رشتہ داروں کے حق کھانے والوں، بھائیوں کو کوئی اہمیت نہ دینے والوں، باپ اس دنیا سے چلا گیا، بڑا بھائی پوری کی پوری جائیداد پر اپنا پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ پوری جائیداد میری ہے، میں کسی کو نہیں دوں گا۔ پوچھا جائے وجہ کیا ہے؟ باپ کو میں نے دیکھا، باپ میرے گھر پر تھا، والد میرے گھر پر تھے، والدہ میرے گھر پر تھے، اس وجہ سے یہ جائیداد میری ہے، باپ کی جو پوری جائیداد ہے وہ میرے حصے میں آئے گی۔ اور اگر زیادہ دھمکایا جائے، سمجھایا جائے، بتلایا جائے تو یہ کہتے ہیں کہ دوسرے میرے بھائیوں کے مقابلے میں مجھے حصہ زیادہ ملنا چاہیے۔ ایسے بے غیرتوں کو، ایسے مال کے لالچوں کو، ایسے ظلم و زیادتی کرنے والوں کو سوچنا چاہیے۔ یقین جانو شریعت نے کہیں یہ حکم نہیں لگایا کہ تم باپ کی خدمت زیادہ کرتے ہو،
اس وجہ سے جائیداد میں تمہیں زیادہ حصہ ملے گا. یہ تمہاری بہن، تم نے اس کی شادی کرائی، تم نے پیسے دیے، تم نے روپے دیے، تم نے اپنی بہن کی شادی کرانے پر خرچے کیے، اس وجہ سے والد کی وفات ہونے پر تم اپنے بہن کو جائیداد میں سے کچھ حصہ مت دو. اللہ کی قسم پورے قرآن میں کہیں یہ لفظ موجود نہیں. باپ کی خدمت کرنا ہر بچے پر فرض اور واجب ہے، ہر اولاد پر، اور جو نہیں کرتا وہ گنہگار ہے. لیکن جب وراثت بٹے گی، جب اس دنیا سے والد چلا گیا، وراثت تقسیم ہوگی، ساروں کو ان کا جو حصہ ہے وہ ملے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کا حصہ کھا جائیں. یقین جانیں ہمارے حالات آج ایسے ہیں کہ اللہ اکبر، اسی لیے قرآن نے نقشہ کھینچا، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. اکثر حصے دار، شریک، پارٹنرز، اکثر حصے دار جو شریک ہوتے ہیں، جو پارٹنرز ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے، اور یہ بتانے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے کہ کیسے آج بھائی بھائی پر ظلم کرتا ہے. جب تک والد زندہ ہے خوشی سے رہ رہے ہیں، جیسا ہی والد اس دنیا سے گئے، جس کے پاس طاقت زیادہ ہے، جو ذرا مضبوط ہے، وہ سارے بھائیوں کو اس جائیداد میں سے بے دخل کر کے پوری کی پوری کمپنی، پوری کی پوری دکان یا پورے کے پورے مال پر بیٹھ جاتا ہے، یہ کہہ کر کہ اس پر میری محنت لگی ہوئی ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّ الْخُلَطَاءَ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں. کون نہیں کرتے؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ہیں. پیارے دوستو، پیارے بھائیو، اس بات کو سمجھو، جانو اس بات کو. لوگوں کے حقوق کو مت کھاؤ. ہم سمجھتے ہیں کیا ہوگا، کیا بڑی چیز ہے، اور اس پر بھی بدبختی یہ ہوتی ہے کہ آ کر مولانا سے سوال پوچھتے ہیں، شیخ میری جائیداد اتنی ہے، اس پر زکوٰۃ کتنی نکالنی ہے؟ اور معلوم کرو تو وہ بہنوں کی جائیدادیں کھا کر بیٹھے رہتے ہیں. معلوم کرو، پتہ لگاؤ تو ان کے بھائی شکایت کرتے ہیں، شیخ جس پر یہ زکوٰۃ پوچھ رہا ہے اس پر میرا حق تھا، یہ میرا حق کھا گیا ہے، میرے والد کا حصہ مجھے نہیں دے رہا ہے. تم زکوٰۃ پوچھتے ہو، رو اپنے پر، خیر مناؤ اپنی، کہیں اس دنیا میں اللہ کا عذاب تم پر نہ نازل ہو جائے. ڈرو اللہ سے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. یہ لوگ جو وراثت ہوتی ہے وہ سمیٹ سمیٹ کر کھاتے ہیں، پوری وراثت کو ہضم کر جاتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے آج ہمارے خاندان کے حالات دیکھیے، ہمارے معاشرے کے حالات دیکھیے. ایک کہتے ہیں کہ میرا حق ہے اس پر، میں نے اپنے والد کو زیادہ خدمت کی، یا میرے والد میرے پاس تھے، جائیداد پر میرا حق ہے. نہیں، پورا حق آپ پر نہیں ہے، آپ کے سارے بھائیوں پر ہے. اگر والد ایک شخص وفات پایا، بیٹوں کو سب کو حق ملے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ صرف ایک کو ملے گا، بیٹیوں کو بھی ملے گا. افسوس کی بات ہے آج اس سے مسلمان دور ہیں. افسوس کی بات، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ افسوس ہے کہ یتیموں کا مال آج لوگ کھاتے ہیں. آج یتیم کا مال، مثال دے کر سمجھاؤں، بچہ والد اس کا وفات ہو پا گیا، چھوٹا سا بچہ ہے، وہ بھی 2 سال 3 سال 5 سال 4 سال کا ہے، اور جو اس کے چاچا ہیں، اس بچے کے جو چاچا ہیں، جو تایا ہیں، اس کا والد جیسے ہی وفات پاتا ہے اس کی پوری جائیداد پر قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ یتیم کا مال کھانا ہے، یہ یتیم کا مال کھانا ہے.
چاہے اس کا بھائی پوری جائیداد پر اگر کوئی شخص وفات پایا اور اس کا بیٹا موجود ہے، اس کی بیٹیاں موجود ہیں، لیکن اب وہ کمزور پڑ گئے ہیں، اور اس موقع کو غنیمت جان کر اس بچے کے جو چاچا ہیں، اس بچے کے جو تایا ہیں، اس بچے کے جو رشتہ دار ہیں، اس بچے کے جو ماموں ہیں، سب اس کے پوری کی پوری جائیداد پر قبضہ کر کے بیٹھ جائیں، یہ ایک یتیم کا مال کھانا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں۔ انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ کو بھر رہے ہیں، پیٹ میں آگ کو بھر رہے ہیں۔ اور حقیقت یہی ہے، آج اس عورت کو یعنی اس کی اپنی بھابھی کو گھر سے بے دخل کر دیں، اس کے بچے کے ساتھ اس کو گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا جائے، اور اس کے والد کی پوری جائیداد پر قبضہ کر کے بیٹھ جائیں۔ اور اس پر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بچے جو شخص وفات پایا ہے اس کا خود والد زندہ ہوتا ہے تو کئی دفعہ اپنے اس بیٹے کی جائیداد پر بذات خود قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ والد بھی نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ اگر وہ شخص وفات پایا، اس کا والد ہے، اس کی والدہ ہے، وہ بھی اپنے اس بچے کی جائیداد پر یہ نہیں کہہ سکتے یہ میرا بیٹا تھا، اس کی جائیداد میری ہے۔ اپنی بہو کو کہیں تو گھر سے نکل جا، اپنے پوتوں سے کہیں تو گھر سے نکل جا، یہ جائیداد میرے بچے کی تھی، میں اس پر قابض ہوں، یہ میرا حق ہے، یہ میرا حصہ ہے۔ نہیں، آپ کو حصہ ملے گا، آپ کے بیٹے کی وفات پر آپ کو جتنا حصہ ملنا ہے وہ ملے گا، لیکن باقی پورا کا پورا حصہ بچوں میں تقسیم ہوگا۔ بیوی کو بھی ملے گا، ماں کو بھی ملے گا، باپ کو بھی ملے گا، بچوں کو بھی اس کا حق ملے گا۔ اور اگر یتیم کا مال کھا لو، وہ بچے بڑے ہو جائیں اور کہیں چچا میرے والد کی جائیداد تو تھی، کہاں گئی؟ چچا میرے والد کے پاس مالدار تھے، بذات خود ان کے پیسے تھے، والد کی مدد سے نہیں تھا، دادا کی مدد سے نہیں، وہ بذات خود پیسے والے تھے، ان کے پیسے کہاں گئے؟ آپ نے کیا کیا؟ یتیم جانو، اگر کسی نے کچھ کیا تو یہ یتیم کا مال کھانا ہے جو لوگ کھا رہے ہیں آج۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ ان میں ایک چیز کیا ذکر فرمائی؟ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھا جانا، چاہے کوئی رشتہ دار ہو، کوئی بھی رشتہ دار ہو، ماموں ہو، چاچا ہو، خالو ہو، یا کوئی دور کا رشتہ دار ہو، یتیم کا مال کھانا حرام ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا، سوائے یہ کہ اچھی طریقے سے۔ بعض بھائی کہتے ہیں کہ نہیں میرا بھائی وفات پایا تو کیا میرا حق نہیں ہے؟ کیا اس کی جائیداد میں میرا حق نہیں ہے؟ مجھے کچھ نہیں ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ اگر اس کی اولاد ہے، تمہارے بھائی کی اولاد ہے، تو پھر سگے تمہارے بھائی کی اولاد ہے، بیٹوں کو ملے گا، تمہیں نہیں ملے گا۔ تم خوش مت ہو کہ مجھے ملے گا، نہیں ملتا آپ کو۔ اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو پھر بھائیوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ اگر اس بھائی کی اولاد ہے تو بیٹوں کو جائے گا، ہو جائے گا۔ کیسے خوش ہو رہے؟ ہاں، والد کو ملے گا، والدہ کو ملے گا، بیوی کو ملے گا، سب کو ملے گا۔ افسوس کی بات ہے، کہاں پر ہم جا رہے ہیں؟ ہماری شریعت نے کیا تعلیم دی اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بیچاری اللہ کی بندیاں وہ بیوہ ہونے کے باوجود گھروں میں روتی ہیں، وہ یتیم بچے ایک ایک وقت کے لیے ترستے ہیں، وہاں اس کے رشتہ دار مزے کر رہے ہیں، دولتوں میں ناچ رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، یہاں یہ اللہ کی بندی در در کے ٹھوکریں کھاتی ہے کہ کوئی کچھ کھانے کو دے دے تو اس بچے کے وہ پیٹ کو پالے۔ شرم نہیں آتی؟ افسوس نہیں ہوتا؟
دل میں درد نہیں ہوتا، تکلیف نہیں ہوتی کسی کی وراثت کو کھا جانا، کسی کے حق کو کھا جانا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، دو کمزوروں کی حق تلفی کرنے کے تعلق سے میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں۔ کیا کہا؟ دو کمزور ایسے ہیں جن کا حق کھانا حرام ہے، بچو اس سے۔ ان دو کمزوروں کے تعلق سے تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، تمہیں آگاہ کر رہا ہوں۔ اور دو کمزور کون سے ہیں؟ الیتیم والمرأہ، یتیم اور عورتیں۔ یہ دو کمزور ایسے ہیں جن کی حق تلفی کے تعلق سے اللہ کے نبی نے آگاہ کیا۔ پیارے دوستو، وراثت میں جو ظلم ہوتا ہے اس کی کچھ صورتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور غور سے سنیے گا اور اپنی زندگیوں میں جائزہ لیجیے گا۔ اگر کسی نے ایسا کوئی عمل کیا، آج مسجد سے اٹھے، اپنے گھر جائے، اپنے بھائیوں کو جو ان کا حق بنتا ہے وہ دے، بہنوں کو جو حق بنتا ہے وہ دے۔ یہ ضروری ہے۔ غور سے سنیے۔ پہلی چیز، میراث کی تقسیم میں تاخیر کرنا۔ والد وفات پا گئے یا جو بھی شخص وفات پایا، اس کی جو وراثت جن کو ملنی ہے وہ ان کو نہیں دے رہے، بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے ماں ہی تاخیر کیوں نہ کر رہی ہو۔ یہ کہ والد وفات پا گئے، اب بچوں کو وراثت ملنی ہے، لیکن ان بچوں کی ماں یعنی جو شخص وفات پایا اس کی بیوی وہ دینے کو تیار نہیں۔ وہ کہہ رہی ہے میں اپنے شوہر کی جائیداد نہیں دوں گی، جب تک میں زندہ ہوں یہ پوری جائیداد میری۔ غلط ہے، غلط ہے۔ اگر والد وفات پا گئے ہیں تو اس کی بیوی یعنی کوئی شخص وفات پایا، اس کی بیوی یہ کہے اپنے بچوں سے کہ تمہارا باپ تو وفات پایا ہے، لیکن جب تک میں زندہ ہوں تمہارے باپ کی جائیداد میں سے کوئی بھی کسی کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ غلط ہے۔ جو شخص جب وفات پائے اس کے بعد ترنت اس کی میراث کو جو لوگ وارث بننے والے ہیں ان میں تقسیم کر دینا چاہیے۔ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ دوسرا مسئلہ، بعض اوقات والد اپنی جائیداد کی ساری تفصیلات یعنی اس کے پاس کتنے روپے ہیں، کتنے پیسے ہیں، کتنی جائیداد ہے، کتنا بڑا اس کا امپائر ہے، وہ ساری تفصیلات صرف ایک بیٹے کو دے دیتے ہیں، صرف ایک بیٹے کو دیتے ہیں، اور جس کا نتیجہ یہ ملتا ہے کہ والد کی وفات ہونے پر وہ شخص، وہ اس کا بیٹا اپنی من مرضی کے اعتبار سے بھائیوں میں جائیداد کو تقسیم کرتا ہے۔ بھائیوں کو پتہ تک بھی نہیں لگتا کہ میرے والد جو وفات پائے ان کی جائیداد کتنی تھی۔ وہ اپنی من مرضی سے تقسیم کرتا ہے، اور جتنا چاہے جو چیز اسے پسند آتی ہے وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اور زیادہ بھی رکھ لیتا ہے۔ یہ غلط ہے۔ والدین کو اس سے رکنا چاہیے۔ یا تو والدین اس دنیا سے جانے سے پہلے لکھ ڈالیں میرے پاس اتنی جائیداد ہے، میرے پاس اتنے پیسے ہیں، میری اتنی جائیداد ہے، اور اس کو ایک لفافے میں ڈالیں، بند کریں، اور اپنے کسی خاص دوست، اپنے کسی خاص رشتہ دار جو وفادار ہے، جو راز کو چھپاتا ہے، اس کے حوالے کر دیں کہ اگر میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرے بچوں کو یہ سنا دینا، تاکہ میرے بچے، میرے بیٹے اور میری بیٹیاں جن کو جتنا حق ملتا ہے وہ برابر اپنا حق لے لیں۔ کسی ایک خاص بچے کو بتا کر جاؤ گے معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور وجہ، وارثوں کو ان کا پورا حصہ نہ دینا، جو وارث بننے والے ہیں ان کو پورا حق نہ دینا۔ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کہ کوئی بھائی اپنی وراثت جو اس کے والد کی وراثت ہے وہ پوری کی پوری اپنے پاس رکھے، اگر بہت اس پر زور زبردستی کی جائے تو وہ کہے یہ جو آخری کی جو چیزیں ہیں نا یہاں مت آؤ، والد صاحب کے گھر کے پاس مت آؤ، والد صاحب کی دکان کے پاس مت آؤ، تم وہ جو کونے میں وہ جو جنگل میں زمین پڑی ہوئی ہے جاؤ، اس میں سے جو لینا ہے لے لو۔ یقین جانو یہ حرام ہے۔ والد وفات پا گیا، کوئی شخص وفات پا گیا، سارے بیٹوں کو ملے گا۔ بیٹوں کو کتنا ملتا ہے؟ ڈبل، یعنی ایک بیٹی کو جتنا ملے گا اس کا ڈبل ایک بیٹے کو ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ طریقہ کار ہے، اس طریقے سے میراث تقسیم ہوتی ہے۔ لیکن بیٹیوں کا حق ہے، ایسا نہیں کہ کھا جاؤ۔ پھر آگے
یتیم اور کمزوروں کی وراثت وارثوں کو جو یتیم ہیں کمزور ہیں ان کا حق دینے میں تاخیر کرنا. کیسا ہے؟ ایک بھائی آیا, اس نے کہا ہمارے بابا وفات پائے, آپ دیکھیں میرے, اگر نہیں دو گے ہم آپ کو کوٹ کے چکر میں ڈالیں گے, آپ کو ماریں گے, تکلیفیں دیں گے. وہ بھائی ڈر جاتا ہے, وہ کہتا ہے تم لے لو, دوسرے بھائیوں کو مت بتانا. ہوتا ہے نا, کوئی اگر طاقتور ہے بھائیوں میں اور کوئی اگر اس کا حق چھینا ہے, اپنے اس کے باپ کی وراثت چھینی ہے, وہ جا کر اپنا حق تو لے لیتا ہے. بیچارے جو یتیم ہیں, بیچارے جو کمزور ہیں, وہ نہیں دے پاتے ہیں, پھر ان کو نہیں ملتا, ان کو جھڑک دیتے ہیں. وہ لوگ معلوم ہے کہ پیسوں کے لحاظ سے یہ مضبوط نہیں ہے, یہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے, اس لیے ان کا حق کھا جاؤ. ان میں سب سے بڑا حق ان بچیوں کا ہوتا ہے جو اپنے والد کی وفات کے بعد اپنے والد کا حق لینے کو ترستی, ڈر جاتی. کیا کریں؟ اگر حق لے لیں, اگر جا کر اپنے بھائی سے حق مانگ لیں تو بھائی پھر رشتہ پوری زندگی کے لیے توڑ دیتا ہے, بات نہیں کرے گا. وہ اللہ کی بندی کہاں جائے گی؟ اب تو اس کا والد بھی زندہ نہیں ہے, اس کے اپنے رشتہ دار بھی زندہ نہیں, جو کوئی ہے یہی اس کے بھائی بہن ہیں, یہ اس کی بھابیاں ہیں. لیکن اگر وہ بھائی سے اپنا حق مانگ لے, بھائی وفات تک, اب پورے دنوں تک, لمبے زمانے تک اپنی بہنوں سے گفتگو نہیں کرتے, اور اگر طاقتور ہیں تو کئی دفعہ بہنوں کو جھڑک بھی دیتے ہیں, اور کچھ بدبخت ایسے ہوتے ہیں جو بہنوں کو مارتے ہیں اور احسانات جتلاتے ہیں. کہتے تمہاری شادی ہوئی تھی, تمہاری شادی میں والد صاحب کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, میں نے 10 لاکھ دیے تھے تمہاری شادی میں. چھوٹا بھائی آ کر کہتا ہے میں نے 5 لاکھ دیے تھے. ایک اور بھائی آ کر کہتا ہے میں نے تمہاری شادی میں فنکشن ہال کا خرچہ اٹھایا تھا. اے اللہ کے بندو, وہ تمہاری بہن تھی, تمہارا حق تھا, دینا تھا, مدد کرنی تھی, لیکن اس کے باپ کی وراثت کو ناحق کھانا یہ ظلم ہے, گناہ ہے. بعض لوگ ہیرے بناتے ہیں, شیخ نہیں میری بہن معاف کر رہی ہے. کون معاف کرتا ہے؟ وراثت میں معافی کہیں نہیں ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ نے وصیت کی ہے, اللہ نے بتلایا ہے کہ عورتوں کو ایک لڑکی کو, بیٹی کو جتنا ملے گا اس کا ڈبل ایک بیٹے کو ملے گا. یہ اللہ نے بتایا ہے پوری قرآن مجید کی ان 2 آیتوں میں جہاں پورا میراث ذکر ہے. میں خطبہ دے کر نیچے اتروں گا, یہیں بیٹھا رہوں گا, ایک بندہ آئے, صرف ایک دلیل لے کر آئے, صرف ایک دلیل لے کر آئے اور یہ بتلا دے کہ بہنیں اگر اپنا حق معاف کرنا چاہتی ہیں تو شریعت میں جائز ہے. میں کھڑا ہو کر اعلان کروں گا, جاؤ دلیل لے کر آؤ. نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے, جو بہنوں کا حق ہے وہ دیا جائے گا, چاہے بہنیں کتنا بھی کہیں مجھے نہیں چاہیے, ان کو دینا ہے. ایک ساتھ میں ایک اور, بعض دفعہ زندگی میں والدین اپنی اولاد میں ناانصافی کرتے ہیں. زندگی میں والدین اولاد میں ناانصافی کرتے ہیں, یہ کہہ کر کہ میری جو یہ جگہ ہے, یہ جو چیزیں ہیں یہ میرے بڑے بیٹے کو مل جائیں گی, یہ جو چیزیں ہیں یہ میرے فلاں بیٹے کو مل جائیں گی. بیٹیوں کو چند پیسے دے کر ان کا دل بہلا پھسلا کر ان کو بازو کر دیا جاتا ہے. یہ ظلم ہے, باپ نہیں کر سکتا. یہ باپ ایسی ناانصافی نہیں کر سکتا. یاد رکھو, دنیا میں اگر باپ اپنے بچوں کو گفٹ دے رہا ہے نا, کسی کو کچھ دے رہا ہے تو اس میں عدل و انصاف کرے گا. اس میں ایک بچے کو دے کر دوسرے بچے سے کہے کہ نہیں تجھے نہیں دوں گا, تو ہے کیا, تو میری خدمت کبھی کی ہے؟ یہ بیٹا مجھے 1 لاکھ روپے لا کر مہینے کے دیتا ہے, یہ بیٹا اپنی تنخواہ میری جیب میں لا کر رکھتا ہے, تو نے کیا دیا ہے؟ نکل یہاں سے, تجھے کچھ نہیں ملے گا. غلط ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے نعمان بن بشیر, ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے والد نے نعمان بن بشیر کو, یعنی ان کے والد کا نام بشیر ہے, تو بشیر نے اپنے بیٹے نعمان کو
کچھ چیز دی، کوئی چیز تحفہ دی، ہبہ کیا، گفٹ دیا، تحفہ دیا. ہوا کیا؟ ان کی جو بیوی تھی یعنی نعمان بن بشیر کی جو والدہ تھی، انہوں نے کہا جاؤ ایک دفعہ اللہ کے نبی سے پوچھاؤ، میرا دل نہیں مان رہا ہے. وہ گئے نبی کے پاس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کیا تم نے جو تم اپنے اس بیٹے کو دیے ہو، یہی تحفہ، یہی گفٹ، یہی صدقہ، یہی پیسے، یہی روپے جو مدد کی ہو اپنے اس بیٹے کی، کیا اپنے دوسرے بیٹوں کو اتنا ہی دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں اللہ کے نبی. اللہ کے نبی نے کہا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. وَعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ، اپنی اولاد میں عدل و انصاف کرو، اللہ سے ڈرو. ایسا نہ ہو ایک بچے کو کچھ دے دو اور دوسری اولاد کو محروم کرو، نہیں ہو سکتا. دنیا میں اگر دو گے تو سب کو برابر دو گے، اگر بیٹے کو دیے ہو تو بیٹی کو بھی برابر ہی ملے گا، کیونکہ سب اولاد ہیں. ہاں اگر تم اس دنیا سے چلے جاؤ تو پھر وراثت جیسے بٹتی ہے ویسے تقسیم ہوگی. یہ بعض مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. آخری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اخیر میں ذکر کیا ہے، جب پوری وراثت ذکر کر دی اللہ نے قرآن مجید میں، اخیر میں کہا تلک حدود اللہ. کیا کہا؟ یہ اللہ کے حدود ہیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس کو پار مت کرو. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں ہیں، نہریں جاری ہیں. لیکن اگر کسی نے اللہ کی حدوں کو پار کیا، اللہ کی حدوں کو توڑا، اپنے آپ میں ایک کو زیادہ دے کر دوسرے کا حق کھایا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. جو شخص اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اس کے مقررہ حدود سے آگے نکل گیا، جو اللہ نے حد لگائی تھی، اتنا دینا ہے، ایسے دینا ہے، ایسے بانٹنا ہے، سب کا یہ حق بنتا ہے، سب کو وراثت میں یہ حق دینا ہے. اگر کوئی اس سے آگے نکل جائے، اپنی مرضی چلائے، اپنی مرضی کے مطابق وراثت میں اپنا حق لے، تو پھر جان لو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کر دیں گے. یہ اللہ نے اخیر میں جب وراثت ذکر کی تو اللہ نے ذکر فرمایا. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جو باتیں بتائی گئی ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہم گنہگار و خطا کار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے تو ہماری بخشش فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.